ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ مفلوج کہلاتا ہے یا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے. اس کو صحت مند انسان اور صحت مند جسد واحد نہیں کہا جاتا. لہذا ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ دنیا جغرافیائی تقسیم میں منقسم ہے اور ہر جغرافیائی حصے کے اندر کے حالات اور اس کے تقاضے دوسرے جغرافیے کے اندر کے حالات اور تقاضوں سے مختلف ہوتے ہیں. لہذا اگر فلسطین کا مسلمان آزادی حاصل کرنے کا موقف اٹھاتا ہے ہم اس موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا حکمت عملی وہ اختیار کرتا ہے یہ فلسطینی کی مرضی ہے کہ وہ کیا راستہ اختیار کرتا ہے. اگر عراق کا مسلمان سمجھتا ہے کہ مجھ پر قبضہ کیا گیا، میری آزادی چھین لی گئی اور میں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں تو ہمیں اس موقف کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن یہ طے کرنا کہ وہ یہ جنگ کیسے لڑنا چاہتا ہے، کس حکمت عملی کے تحت لڑنا چاہتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے. اس پہ ہم ان کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے. اگر افغانستان کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں عالمی قوتیں آئی ہیں، ہم نے روس کے آنے کے ساتھ بھی جنگ لڑی، ہم امریکہ اور دوسرا نیٹو کے لوگ آئیں گے اس سے بھی جنگ لڑیں گے، آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک موقف اٹھایا، ہم اس موقف کی حمایت کرنے کو ہر وقت تیار ہیں، لیکن کس حکمت عملی کے تحت لڑنا چاہتے ہیں، کیا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے اور اپنا معاملہ ہے. اس کے علاوہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کے اندر آپ نعرے لگائیں گے تو بالکل وقت نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے عالمی سازشوں کو سمجھنا ہے. پاکستان کے اندر اگر ہم مسلح جنگ کی بات کرتے ہیں اپنی فوج سے لڑنے کے حوالے سے، اپنی پولیس کے ساتھ لڑنے کے حوالے سے، تو پھر ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. میں نے قبائلی دوستوں کو بھی یہی سمجھایا ہے، یہی کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ عالمی نظام کے تحت دنیا کے جغرافیے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اگر دنیا کے جغرافیائی حدود کو تبدیل کرنا ہے، افغانستان کو تقسیم کرنا ہے، پاکستان کو تقسیم کرنا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ جنگ شروع ہو جائے تاکہ اس کے لیے جواز مہیا ہو کہ حالات خراب ہو گئے خود آئے اور اس خطے کی تقسیم کر دے. اگر ایسی صورتحال وہ بناتا ہے تو جو بنا چکا ہے اس حد تک تو ابھی تک وہ مقاصد تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایسے حالات وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. لہذا ہم پاکستان کے اندر یہاں مسلح جنگ کو امریکہ کے مفاد میں سمجھتے ہیں اور اپنے مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں. اور اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے وسائل پر قبضہ کرنا ہے، براہ راست ان وسائل تک پہنچنا ہے، تو اسے جنگ چاہیے تاکہ امن کے قیام کے نام پر اپنی طاقت لے کر براہ راست رسائی حاصل کر سکے. اگر اس کی براہ راست رسائی کے لیے ہم جواز مہیا کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مفاد ہو سکتا ہے، ہمارا مفاد نہیں ہو سکتا. لہذا ان باتوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا کہ ہم پاکستان کے جغرافیے کے اندر واضح طور پر اعلان کر چکے ہیں کہ ہم دعوت کے ذریعے اور سیاسی عمل کے ذریعے سیاسی قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس سیاسی قوت کے ذریعے ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. قوموں کی زندگی میں 50 اور 60 سال کی زندگی کوئی لمبی زندگی نہیں ہوتی. ہمارے اکابرین نے اس راستے پر جدوجہد کرتے کرتے آئین میں کامیابیاں حاصل کی، قانون میں کامیابیاں حاصل کی، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اسی راستے سے حاصل کی. اب سیاسی دباؤ بڑھانا ہے تاکہ ہم ان قوانین کی بنیاد پر ملک کے اندر اسلامی قانون سازی کو آگے بڑھا سکیں. اور میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صوبہ سرحد میں جو مجلس عمل کی حکومت بنی، اس نے سب سے پہلا اقدام ایک شریعت بل کے ذریعے کیا کیا کہ قرآن و سنت کو بالا تر قانون بنوا لیا. اب وہاں پر اسلام کے خلاف قانون سازی کا راستہ روک دیا گیا. ہم نے حسب بل پاس کیا، لیکن جنرل مشرف نے اسے سپریم کورٹ میں گھسیٹا، پھر پاس کیا، پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں گھسیٹتے رہے، مسلسل رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. لیکن ہم بھی اپنے عزم پر قائم ہیں، چلتے رہیں گے.
تو وہ بھی اپنا کام کرتے رہیں، ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے، قیامت تک یہ باطل بھی رہے گا، باطل کے مقابلے میں حق بھی رہے گا۔ ان کو اپنے باطل ہونے پر اگر شرم نہیں آتی، ہمیں اپنے حق ہونے پر کیوں شرم آئے؟ ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے لے جائیں گے۔ یہ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کے حوالے سے پاکستان میں ایک جرنیل کی حکومت وردی پہن کر جمہوریت کی بات کون سی دنیا میں ہے؟ میں نے امریکیوں سے کہا کہ کیا آپ اپنے ملک میں اپنے ملک کے صدر کو فوجی وردی میں دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے برطانیہ کو کہا کہ کیا آپ اپنے وزیر اعظم کو ایک فوجی وردی میں دیکھ سکتے ہیں؟ یورپی ممالک ہیں، اگر اپنے ممالک میں آپ ایک فوجی جرنیل کو ملک کا صدر نہیں مان سکتے، پاکستان میں ایک فوجی جرنیل کو ملک کا صدر ماننے میں آپ ان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، گوانٹانامو بے سے لے کر بگرام ایئر بیس تک اور تمام ملکوں کے ریاستی حکومت خانوں تک آج جائیں آپ اسلام آباد میں، ایک عدلیہ کی بات نہیں ہو رہی، ہر مظلوم کو زبان مل گئی ہے۔ ہمیں عدلیہ سے شکایتیں رہیں، لیکن آج جب وہ خود مظلوم ہے تو ہم اس کے حق میں بھی ہم آواز بلند کر رہے ہیں، اس کے حق میں بھی ہم آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن زبان مل گئی لوگوں کو۔ کتنے لوگ وہاں کھڑے ہیں اپنے گمشدہ پیاروں کے لیے؟ ہمارے بچے کدھر ہیں؟ ہمارے بھائی کدھر ہیں؟ ہمارے بوڑھے کدھر ہیں؟ ڈاکو بھی اگر کسی کو اغوا کر کے لے جائے، اگلے روز فون کر کے بتا دیتے ہیں اتنے پیسے لاؤ تمہارا بچہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن ریاستی ایجنسیاں سال ہا سال سے ان نوجوانوں کو جن کے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ گھروں میں رو رو کر ان کی آنکھیں خشک ہو گئی ہے، زخم پڑ گئے ہیں ان کی آنکھوں میں، ان کو رحم نہیں آ رہا کہ اپنے والدین کو بتائیں کہ تمہارا بچہ ہمارے پاس ہے۔ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں جنیوا کنونشن کی انسانی حقوق کے چارٹر کی، پھر بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے چارٹر کی۔ میں کہتا ہوں آؤ، ہمیں کوئی تھوڑا بڑا اختلاف اس سے ہوگا، تم اس انسانی حقوق کے چارٹر پر عمل کرو جو خود تم نے پاس کیا ہے، ہم آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن یہ کیا مطلب کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور تم ان کو سپورٹ کر رہے ہو؟ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انسانی حقوق کی اہمیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب خوف کی سیاست طاری کی جاتی ہے۔ امریکہ نے دنیا پر خوف کی سیاست مسلط کی ہے، اور یہ شیطان کی سیاست ہے، ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اپنے لوگوں پر خوف مسلط کرنا اور پھر شک کی بنیاد پر ہر انسان کو گرفتار کرنا، عقوبت خانے میں لے